نماز اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سکون ہے. ایک مسلمان جب دنیا کی پریشانیوں میں ڈوب کر اور غموں میں ڈوب کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو ان کے سارے غم اور ان کی پریشانیوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور پھر انہیں ہلکا محسوس ہوتا ہے، ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. یہ نماز اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اسے دین اسلام کا ایک ستون قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ہر مکلف مسلمان پر فرض قرار دیا. بغیر شرعی عذر کے کسی کے لیے بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا جوان، یا پھر مرد ہو یا عورت، بیمار ہو یا صحت مند، سفر میں ہو یا حضر میں، کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو معاف نہیں فرمایا. نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر احکامات کو زمین کے اندر اتارا، لیکن جب نماز فرض کرنے کی باری آئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے اوپر بلایا جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا، اور پھر اللہ رب العالمین نے نماز فرض قرار دی. لیکن افسوس آج کی امت مسلمہ ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہ بیماری بڑی زور و شور سے پھیل رہی ہے. دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، امت محمدیہ کے پیروکار کہلاتے ہیں، کلمہ شہادت کے اقرار کرنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود، اپنے آپ کو سنت نبیہ کے پیروکار کہلانے کے باوجود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑنے کے باوجود بھی اس امت کی اکثریت مسجدوں سے خالی نظر آتی ہے. اس امت کی اکثریت مسجدوں سے خالی نظر آتی ہے، گھر بھی قبرستان کی صورتحال اختیار کر چکی ہے. نماز چھوڑنے کا غم اور احساس تک نہیں، انہیں یہ احساس نہیں کہ ہم نماز کے تارک ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں اور نماز کا انکار کرنے والے ہیں. عملی طور پر ہم نماز کا انکار کر رہے ہیں نماز کو چھوڑ کر کے، اور یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہے، مسلمان تو ہیں، کلمہ گو تو ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تو اقرار کرنے والے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہے. اسی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے، انسان کو عزت اور سربلندیاں عطا کرتا ہے. لیکن جو شخص بھی نماز کو ترک کر دیتا ہے، جو شخص بھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، سستی اور تکاسلی کے ساتھ کام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے. ذلت اور رسوائی ان کی مقدر بن جاتی ہے. آج جو ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور غیر مسلم اور دوسرے لوگ ہمیں جو ذلت اور رسوائی کی نگاہوں سے جو ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اس کی ایک سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو بھلا دیا ہے. ہم نے نماز کو ترک کر دیا ہے، جس کے پاداش میں، جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ذلت اور رسوائی نازل فرما دی ہے. اسی نماز کے ذریعے، یہ نماز دین اسلام کا ایک ستون ہے. جس طرح سے ایک دیوار بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے نماز کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. اور یہ دین اسلام کے ایک بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، رواه البخاری، حدیث نمبر 8. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا
اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کے بعد، اللہ رب العالمین کے اقرار کر لینے کے بعد، اللہ رب العالمین کی وحدانیت تسلیم کر لینے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لینے کے بعد سب سے پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آتے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے آتے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ شہادت کا اقرار کراتے، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی کبریائی کے بارے میں بتاتے، عقیدہ توحید کے بارے میں بتاتے، اور اس کے بعد جن چیزوں کا حکم دیا جاتا انہیں نماز کے متعلق حکم دیا جاتا، جیسا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لكل مسلم، رواه البخاری حدیث نمبر 524، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہمیشہ نماز قائم کرتا رہوں گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں، آخری لمحات میں نماز کے متعلق تلقین فرمائی ہے اور آخری وصیت فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں، جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ بار بار ادا ہو رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، رواه ابن ماجہ حدیث نمبر 1624، کہ لوگوں نماز قائم کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تمہارے پاس جو غلام ہیں، جو لونڈے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بار بار ادا کر رہے تھے، یہاں تک کہ شدت مرض کی وجہ سے، شدت تکلیف کی وجہ سے آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنا بند ہو گیا، آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، پھر آپ پر مشقیں ڈالے گئے، پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ آپ جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ لوگ نماز کی توجہ دیں، لوگ نماز کی طرف توجہ دیں، نماز کو مکمل طور پر پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں، آخری لمحات میں شدت مرض کی وجہ سے آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنا بند ہو گیا، تو آپ نے کس قدر امت کو تلقین فرمائی کہ تم نماز کی طرف توجہ دینا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا۔ لیکن ہم ہیں کہ نماز کو ترک کیے بیٹھے ہیں، نماز کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے۔ نماز اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، رواه الطبراني حدیث نمبر 1558، کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جن چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا وہ نماز ہی کے متعلق ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلا تو سارے اعمال صحیح ہوں گے، اگر نماز فاسد نکلا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، فاسد ہوں گے۔ اس حدیث پر آپ غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، جو شخص نماز کو مکمل طور پر ادا کرنے والا ہوگا، نماز کی طرف توجہ دینے والا ہوگا، اپنے اوقات پر ادا کرنے والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھ کر کے بتائے، جو حدیثوں کے اندر موجود ہے اسی طرح سے نماز پڑھتا ہوگا، تو یقیناً جب اللہ تبارک و تعالی انہیں قیامت کے روز
نماز کے متعلق سوال کرے گا تو وہ آسانی کے ساتھ جواب دے سکے گا، اور آگے کے مراحل بھی ان کے لیے انتہائی آسان ہوں گے۔ لیکن جو شخص بھی دنیا کے اندر نماز میں تقاصری سے کام لیا ہوگا، ایک وقت کی نماز پڑھتا ہوگا، 4 وقت کی نمازیں چھوڑ دیتا ہوگا، نماز کو سستی کے ساتھ ادا کرتا ہوگا، تو ایسا شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے قیامت کے دن سوال کرے گا تو وہ سوال کا جواب صحیح طور پر نہیں دے سکے گا، ان کے سارے اعمال فاسد ہو جائیں گے، آگے کے مراحل ان کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہونے والے ہیں، خطرناک ہوں گے، انتہائی مشکل ہوں گے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں، نماز بجماعت ادا کرتے رہیں۔ جو شخص بھی نماز کا مسلسل تارک ہے، مسلسل نماز کو چھوڑتا رہتا ہے، تو یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، دین اسلام کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، عقیدہ توحید کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے متعلق مسئلے مسائل کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، علم ہونا چاہیے، جانکاریاں ہونی چاہیے، لیکن کیا آپ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ تو ان کے منہ سے یہی جواب نکلتا ہے، یہ آپ دعا کریں، وقت نہیں مل پاتا، ٹائم نہیں مل پاتا، انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا۔ دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت موجود ہے، ساری چیزوں کے لیے ان کے پاس وقت موجود ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دینے کی باری آتی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی باری آتی ہے، تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان کے پاس وقت موجود نہیں ہوتا۔ سورہ روم آیت نمبر 31 پر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان کی اطاعت و فرما برداری کرو اور نماز قائم کرتے رہو، اپنے آپ کو مشرکوں میں سے شمار نہ کرواؤ، اپنے آپ کو مشرکوں میں سے شمار نہ کرواؤ، مشرکوں میں تم شامل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مسلسل نماز کا تارک ہے، مسلسل نماز چھوڑتا رہتا ہے، تو ایسا شخص دین اسلام میں داخل نہیں ہوتا، ایسا شخص موحد نہیں ہو سکتا، گرچہ وہ عقیدہ توحید کے اوپر دعویٰ کرتا رہے، کلمہ شہادت کا اقرار کرتا رہے، لیکن مسلسل نماز کا تارک مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کو ترک کرنا ہے، یعنی جو شخص بھی نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو شرک اور کفر کے دلدل میں جا کر کے پھنس جاتا ہے۔ اگر وادی کفر سے نکلنا چاہتے ہو، اگر وادی شرک سے نکلنا چاہتے ہو، تو نماز کی پابندی کرو، نماز کو اپنے وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہو، تو ایمان بھی مضبوط ہو آئے گی، ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر مسلسل نماز چھوڑتے رہے، مسلسل نماز کا تارک رہے اور نماز کا انکار کرتے رہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، یقیناً وہ شخص موحد نہیں ہو سکتا، وہ شخص مشرک ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفر والا عمل کیا۔ آپ سوچئے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پردے سماعت سے اذان ٹکراتی ہے، اذان کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے توفیق نہیں ہوتی، مسجد تک آنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مسجدوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، مسجدوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، لیکن مسجد کے پاس آ کر کے، مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، تجارت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہوتے، دکانوں میں بیٹھے رہتے، لیکن اس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھنے لیا۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے مختلف بارائے میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور نماز چھوڑنے والوں کے متعلق وعید نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح سے جو شخص بھی نماز کا تارک ہے، نماز چھوڑتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ان کے اولاد جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ترک کر دیا، خواہشات نفس کی پیروی کی، جس کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غی کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ غی جہنم کے اس وادی کو کہتے ہیں جو انتہائی بدبودار اور انتہائی گہرا ہوگا۔ جو شخص بھی نماز ترک کرتا ہے، جو شخص بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، ان کو اپنا انجام سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس غی اور اس وادی میں اللہ رب العالمین پھینکے گا جو انتہائی گہرا اور انتہائی بدبودار ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو شخص بھی نماز من مرضی کے مطابق پڑھتا ہے، بے وقت نماز ادا کرتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماؤن آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو تکاسل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ ان دونوں آیات پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نماز پڑھنے والوں کو، ان نمازیوں کے ہلاکتی و بربادی نازل فرمائی ہے اور وعیدیں سنائی ہیں، جہنم کا وعدہ کیا ہے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے وقت پر نہیں نماز پڑھتے، بے وقت نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، 4 وقت کی نمازیں غائب، 4 وقت کے پڑھتے ہیں، 1 وقت کی نماز غائب، اسی طرح سے نماز کو اپنی من مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں، ٹائم وقت کے مطابق نماز نہیں ادا کرتے، تو ایسے شخص کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکتی ہے اور بربادی ہے، اور ایسے شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ فرض نماز کو گھروں کے اندر ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کیا جو وہ نماز ادا کر رہا ہے گھروں کے اندر، فرض نماز جو ادا کر رہا ہے، کیا ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 عذر لے کر کے آتے، 6 عذر لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت نہیں دیتے، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ سب سے پہلے عذر بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ لیس لی قائد، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے، مسجد تک رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں نابینا شخص ہوں، یا اللہ کے رسول مجھے گھروں کے اندر فرض نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں اجازت دی۔ جب وہ واپس مڑ کر کے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کہا هل تسمع النداء بالصلاة، کہ تم اذان سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں میں اذان تو سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجدوں کے اندر آ کر کے بجماعت نماز ادا کرو۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، پھر تینوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں، یا رسول اللہ میں نابینا شخص ہوں، یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر شاسع الدار وليس لي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة ان اصلي في بيتي؟ قال اتسمع النداء؟ قال نعم لا اجد لك رخصة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا شخص ہوں، مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے، گھر مسجد سے دور ہے، یہ 3 عذر پیش کرتے ہیں، کیا آپ مجھے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم اذان سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اذان تو سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد لک رخصتا، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گھروں سے آ کر کے مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرو۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، مزید 3 وضو لے کر کے آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ ان بین بیتی و بین المسجد نخلا وشجرا ان المدینۃ کثیر الحوام والسباع والسباع یا رسول اللہ کما ترانی قد ذهب بصری ورق عزمی وزبر سنی، رواہ ابو داؤد حدیث نمبر 552۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، میں نابینا شخص ہوں، اگر جھاڑیوں سے ٹکرا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اسی طرح سے 5ویں عذر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کیڑے مکوڑے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، اگر مجھ پر حملہ کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ میں نابینا شخص ہوں۔ پھر 6ویں عذر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں نابینا شخص ہوں، آپ تو دیکھ رہے ہیں مجھے، میں تو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں کمزور ہو چکا ہوں اور ضعیف العمر ہوں، کیا اب بھی میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ میں گھروں کے اندر نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا تمہارے کانوں پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجدوں کے اندر آ کر کے نماز ادا کرو۔ سوچیے، غور و فکر کیجیے کہ جو گھروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اور مسجدوں میں آ کر کے جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، لہذا ضروری ہے کہ مسجدوں کے اندر آ کر کے نماز پڑھا جائے۔ اسی طرح سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں نماز فجر کی تو پڑھتا ہوں لیکن 8 بجے اٹھ کر کے پڑھتا ہوں اور 8:30 بجے مجھے ڈیوٹی جانی رہتی ہے، اسی طرح سے میں الارم بھی نہیں لگاتا، الارم ڈیوٹی کے ٹائم کا لگتا ہے، 8 بجے اٹھتا ہوں، پھر نماز پڑھتا ہوں اور پھر میں اپنی ڈیوٹی کو جاتا ہوں، میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس شخص سے کہتے ہیں، اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ تو کافر ہے، تو کافر ہے، تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ تو نے اپنے خواہشات سے اس وقت کو اپنا لیا، وہ وقت بنا لیا، الگ دوسرا وقت بنا لیا، اس وقت کو چھوڑ کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا تھا۔ پھر دلیل کے طور پر سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 کو بیان فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا، رب بنا لیا، لہذا اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو شخص بھی نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کے انجام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جنتی اور جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمی سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ تو مجرمین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں پھینک دیا ہوگا، وہ اپنا سب سے پہلا جرم بیان کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کو ترک کرنے والے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ جو شخص بھی نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح سے جو شخص بھی نماز میں تقاصلی کے ساتھ کام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو منافقین کے ضمن میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 142 کے اندر ارشاد فرمایا یخادعون اللہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لا يذكرون الله الا قليلا، یہ منافقین اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں،
حالانکہ اللہ رب العالمین ہی اس سے بدلہ لینے والا ہے. اللہ رب العالمین اس سے بدلہ لینے والا ہے. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تقاصنے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, اور پھر اللہ رب العالمین کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں. جو شخص بھی نماز کو ترک کرتا ہے, تقاصنے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, تو یقیناً ان کے دلوں کے اندر نفاق گھس گئی, ان کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے جو شخص بھی نماز کو ترک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے فرعون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے گا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, نماز کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی نماز کی پابندی کرتا ہے, مکمل طور پر نماز ادا کرتا ہے, تو ایسے شخص کو قیامت کے دن نور عطا کرے گا اللہ رب العالمین, نور عطا کرے گا, برہان ہوگا یہ نماز, اور ان کے لیے باعث نجات ہوگی. لیکن جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے, نماز کو چھوڑ دیتا ہے, تو نہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا, نہ ان کو نور ملے گا, نہ ہی ان کے لیے کوئی برہان ہوگا. اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی فرعون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے گا. لہذا جو شخص بھی نماز کو ترک کرتا ہے, جو شخص بھی نماز کو چھوڑتا ہے, ایسے شخص کو اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کو مناسب مومنین کے سب میں اٹھنا ہے, یا پھر ان کو ابی بن خلف یا فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھانا. اس پر غور فکر کرنا چاہیے, توجہ دینا چاہیے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ قاضی شریح کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت ہی انصاف پسند قاضی تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مدرسے میں داخل کروایا, اور پھر استاد نے ان کے بیٹے کو دیکھا کہ ان کے بال بہت بڑے. استاد نے ان سے کہا, بیٹے وقت ملے, فرصت ملے تو جا کر کے بال کٹوا لینا. ایک دن ان کے بیٹے یعنی قاضی شریح رحمہ اللہ کے بیٹے بال کٹوانے کے لیے نکل جاتے ہیں. نائے ان کو اپنی دکان پر بیٹھا لیتا ہے, اور جیسے ہی ان کے بال کاٹنے کی باری آتی ہے, بال کاٹنا شروع کرتا ہے کہ عصر کی اذان ہو جاتی ہے. پھر جب بال کٹوا کر کے وہ واپس آتا ہے, مدرسے واپس آتا ہے, تب تک عصر کی جماعت ختم ہو گئی ہوتی ہے. عصر کی جماعت ختم ہو گئی ہوتی ہے. استاد ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جماعت کیوں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بال کٹوانے گیا تھا, اس وجہ سے جماعت چھوڑ گئی. استاد ان کے والد کو خط لکھتے ہیں کہ آپ شہر کے قاضی ہیں, آپ انصاف پسند انسان ہیں, آپ کے اولاد نے, آپ کے لڑکے نے عصر کی جماعت چھوڑ دی ہے بال کٹوانے کی وجہ سے, آپ ان کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ اس خط کا جواب قاضی شریح رحمہ اللہ دیتے ہیں, اور اپنے غلام کے ہاتھ ایک مضبوط ڈنڈا دے کر کے بھیجتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس ڈنڈے کے ذریعے سے میرے لڑکے کو اتنا مارنا کہ ڈنڈے 3 حصوں میں ٹکڑے ہو جائے. آپ سوچئے, غور و فکر کیجیے کہ سلف صالحین نماز کی طرف کتنی توجہ دیتے تھے, اپنے اولاد کو بھی کس قدر تربیت دیتے. آج ہم کہاں پر ہیں, کہاں نماز ادا کرتے ہیں؟ اذانیں ہوتی ہیں, ہم دوسرے لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں. اذان ہوتی ہے, ہم تجارتوں میں مشغول ہوتے ہیں. اذان ہوتی ہے, ہم دوسری چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں آئیں گی؟ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا مقام ہے, اور اس پر عمل کرنے کا مقام ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا. یا اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا. یا اللہ رب العالمین تو ہمارے ایمان کو پختہ اور مضبوط بنا دے. یا اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو. اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے, اللہ رب العالمین تو ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں, ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين انه هو التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم من الرؤوف الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم السلام.